واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ثواب میت تک ملتا ہے، مردے تک ملتا ہے۔ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے صرف میت کو ہم لوگ صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن آج ہمارا صرف اسی لیے رہ گیا ہے کہ جب مر جاتا ہے تو تیجے کے نام سے پڑھوا لیا جائے گا، چالیسے کے نام سے پڑھوا لیا جائے گا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن گھروں میں روزانہ تلاوت کیجیے، ایک پارہ ہو سکے، ایک رکوع ہو سکے، ایک آیت ہو سکے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور بارہا پڑھتے رہیے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس سے بھی ملے گا، جو پڑھوا رہا ہے اس سے بھی ملے گا، جو سن رہا ہے اس سے بھی ملے گا۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے کہ جو پڑھتا ہے اس سے بھی ثواب ملتا ہے، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو سنتا ہے اس سے بھی ثواب ملتا ہے اور برابر کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اور ثواب کتنا پہنچتا ہے مسلمانوں؟ یہ آپ سوریا والوں اگر ہو سکے تو کل جا کر کے قبرستان میں بھی آپ اسی پر عمل کر لیجیے گا۔ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں علامہ حماد الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ علامہ حماد الدین مکی ایک مرتبہ ایک قبر سے گزر رہے تھے تو دیکھا قبرستان میں تمام مردے ایک قبر سے اٹھ کر کے دوسری قبر میں جا رہے ہیں، دوسری قبر والے تیسری قبر میں جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہنگامہ داروں کی کیوں ہوتا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ لوگ ایک دوسری قبر میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو مردوں نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، یہ صرف ایک معاملہ ہوا ہے کہ ایک سال پہلے ایک مرد مومن اس قبرستان سے گزرا تھا، یہاں کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے یہاں کے مردوں کے نام سے بخش دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ثواب دیا ہے، اتنا ثواب دیا ہے کہ ہم سال بھر سے تقسیم کر رہے ہیں مگر ثواب کم نہیں ہو رہا۔ کیا بات ہے، سال بھر سے ہم بانٹ رہے ہیں، ثواب میرا کم نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں، قرآن کو کیا سمجھتے آپ؟ قرآن ایک لفظ آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں، ایک حرف پڑھ رہے ہیں آپ قرآن، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، بے شک بے شک، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، اور جس کے پاس گناہ نہیں ہو تو اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا صرف آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئی، اور اگر برائی ہے تو 30 برائیاں ختم ہو گئی، اور کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ 30 درجے بلند فرما دے رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو بہرحال آپ کو سنجیدگی کے ساتھ ذرا سننا ہے، اس میں بیٹھے ہیں کہ ثواب ہمیں ملتا ہے، موت تو برحق ہے۔ ہمارے جناب یوسف صاحب اور امتیاز صاحب کا انہوں میں جو حادثہ ہوا، یہ حادثہ فاجعہ واقع ہے، جن کو سب کو چھو گیا علاقے میں۔ شاید کبھی کبھی یہ حادثہ ہوتا ہے کہ 3-4 جنازہ ایک ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی ہے، یہ 3-4 حادثہ ایک ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو طریق رحمت فرمائے، آمین اور آمین، پسماندگان کو صبر جمیل عطا پیدا فرمائے، آمین رحمت آمین۔ بدل کوئی مشکلہ بنا دے۔ یہ حادثہ فاجعہ بھی ایک طرح سے شہادت حکمی ہے، اللہ تعالیٰ شہیدوں میں ان کو نام لکھ دے، شہید حکمی عطا پیدا فرمائے۔ ہمارے ان لوگوں سے، آپ لوگوں سے جو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 طرح سے آپ کی جان، یا تو فطری جان آپ کی جاتی ہے یا تو حادثاتی جاتی ہے۔ اگر فطری جاتی ہے اور لمبی عمر کے ساتھ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ خوش ہوئیے اور دعا یہ مانگیے اے اللہ ہم کو لمبی عمر عطا پیدا فرما۔ جی بے شک، بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کو مردہ دے دو، اٹھا لے، سوائے کوئی ایسی بات جہاں پر فتنہ و فساد ہو جائے، آپ کا رہنا ممکن نہ ہو، وہاں اسلام بچانا ممکن نہ ہو، وہاں پر یہ دعائیں مانگی جا سکتی ہے جان جانے کی
لیکن یوں جان جانے کی دعا مانگنا درست نہیں ہے. لمبی عمر کی دعا کیجیے، اے اللہ لمبی عمر عطا پیدا فرما دے. بے شک اور لمبی عمر کا کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے، اس سے ملاحظہ فرمائیے. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں قبیلہ قزاع کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور دونوں مشرف اسلام ہوئے. ان میں سے ایک کو شہادت نصیب ہوئی، یعنی کہ ان کو 1 سال کے ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور دوسرے ان کے جو ساتھی تھے 1 سال کے بعد فطری موت ہوئی. قبیلہ قزاع کے 2 شخص ہیں جن کو ایک کو جو ہے شہادت نصیب ہوئی اور دوسرے کو 1 سال کے بعد موت آئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ مرنے والا بعد والا شخص پہلے جنت میں چلا گیا، جنت میں پہلے ہی چلا گیا ہے. تو میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ قزاع کے 2 شخص جو آئے تھے ایک شخص شہید ہوا تھا، 1 سال تو 1 سال کے بعد ایک آدمی مرا، لیکن بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں چلا گیا ہے. ذرا میرے آقا کا جواب سنیے. آقا فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں طلحہ بن عبید اللہ 1 سال وہ زندہ رہا، 1 رمضان بھی پایا ہے، 48 جمعے بھی پائے ہیں، اس نے 1000 سے فرض نمازیں پڑھی ہے، 6000 سے زیادہ فرض نمازیں پڑھی ہے، اور سنو 1000 سے زیادہ نکلتے وتر کی نمازیں پڑھی ہے. یہ رمضان ہے، یہ وتر ہے، یہ فرض ہے، یہ جمعہ ہے، یہ رمضان ہے جو اس کو پہلے جنت میں لے جا رہا ہے. بے شک بے شک لمبی عبادت کیجیے، لمبی عمر ملے گی. زیادہ عبادتیں کیجیے گا، زیادہ عبادتیں کیجیے گا، اللہ زیادہ جنت عطا فرما دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے کیسا شک چکھنا ہے بھائی؟ اتنا سخت ہے، کس طرح چکھے گا؟ ایک روایت سنیے تفسیر روح البیان سے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں اس کو لکھتے ہیں. تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو بھی یہ دعا کر کے سوئیے کہ ہمیں بھی خواب نصیب ہو جائے اور رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے، کلہ بلرانا والی آیت سے، کہ مومن کی موت بڑی سختی سے ہوتی ہے. مومن کی موت بڑی سختی سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح ہے، بڑی سختی سے ہوتی ہے. سختی کی مثال یہ دیا حدیثوں میں کہ جیسے ببول کے کانٹے پہ بھیگا ہوا کمبل ڈال دیا جائے اور اس سے کھینچے تو اس کا تانا بانا جس طرح نکل جاتا ہے، اس طریقے سے جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اتنی سختی ہوتی ہے، رونگٹے رونگٹے بال بال اس کے کانپنے لگتے ہیں. اللہ. یہ سختی کی مثال ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. میرے سرکار نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، بے شک. اور اس کی مثال یہ دیا ہے آسانی کی کہ گوندھے ہوئے آٹے میں کوئی بال پڑ جائے اور بال کو کھینچ لو سیدھا نکل آتا ہے، ایسے ہی بڑی آسانی سے مومن کی روح نکل آتی ہے. کہہ دو سبحان سبحان اللہ. اللہ. اب یہ حیران ہو کہ حضرت سرکار آپ دونوں میں فرما رہے ہیں صحیح کہا، صحیح ہے، قرآن کی بھی بات صحیح ہے اور حدیث کی بھی بات صحیح ہے. کہا یہ دونوں صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس کا جواب تمہیں قرآن شریف پارہ نمبر 12 سورہ یوسف میں ملے گا. جاؤ وہاں جواب ڈھونڈ لو. وہ آدمی اٹھا اور اٹھنے کے بعد تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ ماخوذ ہے، جس کو شان حبیب الرحمان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بیان فرمایا ہے. فرماتے کہ وہ آدمی اٹھا اور خواب سے اٹھنے کے بعد قرآن شریف کھولا، سورہ یوسف کھولا 12واں قرآن، اور کئی مرتبہ اس کو پڑھ ڈالا. اس کو جواب نہیں ملا. وقت کے بڑے عالم کے پاس گیا. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے،
آپ کو تو قرآن صرف کھولتے ہیں تو صرف کالا کالا نظر آتا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتا ہے جو اس کے تراجم و تفاصیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو بہت کچھ دور تک دیکھ لیتے ہیں. تو بڑے بڑے عالم اس وقت بھی موجود تھے. وقت کے بڑے عالم کے پاس گیا کہ حضرات رات میں نے میری قسمت جا گئی تھی، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا اور میں نے سرکار سے یہ پوچھا کہ مومن کی روح بڑی سختی سے نکلتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. کہا صحیح ہے. کہا میں نے کہا آپ کی حدیث کہہ رہی مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا اس کا جواب میں نے طلب کیا تو آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف 12 پارے میں سورہ یوسف میں اس کا موجود ہے. وہ جواب میں نہیں پا رہا. عالم نے کہہ رہے وہ جواب تو اسی میں موجود ہے. کہا جواب مجھے نہیں. کہا ان آیتوں کو پڑھو جن آیتوں میں ذکر ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت زلیخا پر الزام لگایا، اے زلیخا تو ایک شہزادی ہو کر کے ایک غلام اسماعیل یوسف پر فدا ہو گئی ہو، تو اس وقت حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تم نے میرے یوسف کو نہیں دیکھا ہے، تم اگر دیکھو گی تو شاید یہ تہمت نہیں لگائے گی. کہا میں تمہارے یوسف کو دیکھنا چاہتی ہوں. ساری عورتوں سے کہا چلو تم لوگ ایک حال میں چلو. ایک جگہ جمع کیا، ساری عورتوں کو جمع کیا، ہاتھ میں ایک ایک نیبو دیا اور ایک ایک چاقو دیا. کہا تم لوگ اس وقت تک مت کاٹنا جب تک میں کاٹنے کی اجازت نہیں دوں گی. عورتیں چاقو لے کر کے نیبو لے کر کے حال میں بیٹھی رہی. حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جب کمرے میں جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں وہ عورتیں اس قدر محو اور مستغرق ہوتی ہیں کہ ادھر حضرت زلیخا نے کہا اے عورتوں تم لوگ اپنے اپنے نیبو کو کاٹو. عورتوں نے نیبو کاٹنے کے بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا، پتا نہیں چلا. بس بات سمجھ میں آ گئی، جواب مل گیا، پتا یہ چلا اب حسن یوسف بھی سامنے رہے انگلی کٹ جائے پتا نہیں چلتا ہے، اور جب جمالے مصطفیٰ سامنے رہے آدمی مطلب نکل جاتا ہے اور پتا نہیں چلتا. واہ 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 واہ، بے شک کیا بات ہے. آدمی مرنے لگے اور اس وقت بالی کے قریب مصطفیٰ آ گئے، موت آ جائے گی پتا نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی بھول جاؤ رضا کی تکلیف کو، حسن مصطفیٰ کے. بے شک. تو تم موت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ صرف ایک جان اور دو جان سمجھ رہے ہیں آپ. یہ روح وہ ہے جو آپ کے جسم میں ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ میں روز ازل سے لے کر کے قیامت تک 6 مرتبہ داخل ہوگی. 6 مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر آدمی کے انشاءاللہ اسی کو ثابت کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا کہ ہر آدمی جو بھی دنیا میں آیا ہے یا آئے گا 6 مرتبہ روح اس کے جسم میں داخل ہوئی ہے یا ہوگی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ اگر اس کا حوالہ معلوم کرنا ہو ہر ایک کا حوالہ دیا ہوا ہے، مخزن معلومات میں آپ ملاحظہ فرمائیں. پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے جب تمام روحوں کو پیدا فرمایا تو فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جتنی روحیں تھی اور قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہوں گی سب اپنے اپنے ماں کے ارحام اور باپ کے اسلام سے جا کر کے سب نے جو ہے ساری روحوں نے قرار کیا، کہا قالوا بلا، کیا نہیں، سب تو میرا رب ہے. گویا اس دن سب نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے. تو یہ ربوبیت کا اقرار کرنے والے اس دن روزہ سے لے کر کے قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہوں گی ساری روحوں نے جو ہے اس کو اقرار کیا ہے. تو وہی نے اقرار کیا تھا تو باپ کے اسلام سے نکل کے ماں کے اسلام میں رکھ کے ہی روحوں نے اقرار کیا. بے شک. دوسری مرتبہ روح کب داخل کی گئی ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرما چکے. کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، 10واں مرتبہ ہوئی. سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی تو پروردگار عالم نے فرمایا اعلان کر دو دنیا میں
جتنے ہیں لوگ اس گھر کے طواف کریں، وہ اعلان کیا اسی کے لیے خاص تھا کیا امت تک آنے والی روحوں کے لیے تھا؟ یہ بے شک سب لوگوں کے لیے اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارا یہ آواز میں کتنے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا تیرا کام ہے آواز لگانا، آواز میں پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگایا تو جتنی روحوں نے یہ لبیک کہا، وہ روح کہاں سے لبیک کی تھی؟ ماں کے شکم میں اور باپ کے اسلام پشت سے ہی ان روحوں نے جو ہے اس کے لیے بنا دیا گیا اور روحوں نے اقرار کیا اور لبیک کہا۔ چنانچہ اس پر علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے کہ جس کی روحوں نے جتنے مرتبہ اس کی لبیک کہا ہے اتنے مرتبہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا ہے تو ایک مرتبہ جائے گا، 10 مرتبہ لبیک کہا ہے تو 10 مرتبہ جائے گا۔ بے شک بے شک تیسری مرتبہ روح کب داخل ہوئی ہے سارے انسانیوں لوگوں میں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں یہ پڑھا کہ امت محمدیہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اے پروردگارا میں اس امت کو دیکھنا چاہتا ہوں یا اس امت کے کسی فرد کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی امت بنی اسرائیل کے علماء جیسے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو امت جو ہے بنی اسرائیل کے علماء طرح سے ہوں گے، انبیاء کی طرح سے ہوں گے، اس وقت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح سے ہوں گے، میں اس امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اس وقت بھی، کیونکہ اس میں بھی روایت معتبر ہے کہ اس وقت روح امام غزالی کو پیش کیا گیا، تمام روحوں کو تو کیا ہی لیکن پیش کیا گیا مکالمے کے لیے حضرت روح امام غزالی کو۔ امام غزالی سے کہا گیا ماں اس کا تمہارا نام کیا ہے؟ تو روح غزالی نے کہا محمد ابن محمد، محمد ابن محمد، محمد ابن محمد۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ سے تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام نہیں پوچھا تھا، دادا کا نام نہیں پوچھا تھا۔ تو اس وقت روح امام غزالی نے کہا آپ سے بھی تو آپ کے رب نے یہی پوچھا تھا، معافی دے گا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ نہیں کہا ہے ایسا، بلکہ آپ نے یہ کہا توقع علیہا وحش بہا علی غنمی ولنا فیہا معارض اخری، یہ ایک چھڑی ہے جس سے میں پتھر کھاتا ہوں، بکری ہانکتا ہوں اور میں اس کے لیے دوسرے بھی کام کرتا ہوں۔ آپ نے بھی تو صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ حضرت روح غزالی کی روح غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمے میں جتنے جا رہی تھی، نہیں، شرف کلام بھی ایک کلام ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ آپ کے امام صاحب مولانا سفیان صاحب ہے، آپ کو موقع نہیں ملتا ہے کبھی ان سے بات کرنے کا، لیکن نصیب ہو جائے کسی دن، نصیب آ جائے اور حاضری مل جائے بات کرنے کی، تو آپ مختلف بہانے سے چاہتے ہیں کہ میں شرف کلام کو طول دوں، لمبے کلام کروں، جتنے دیر کلام کروں گا مشرف ہوتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے زیادہ باتیں کر رہے تھے مشرف ہونے کے لیے، روح غزالی بات کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرف حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری مرتبہ یہ ہوئی۔ چوتھی مرتبہ روح کب جاتی ہے؟ جب بچہ ماں کے شکم میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تب روح ڈالی جاتی ہے۔ چوتھی مرتبہ وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور جب انتقال کر جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ روح نکل جاتی ہے، آپ اس کو دفنا دیتے ہیں، تو جب دفنا دیتے ہیں تو پھر روح ڈالی جاتی یا نہیں؟ 4 مرتبہ ہو گیا تھا، 5ویں مرتبہ روح قبر میں ڈالی جاتی ہے سوالات قبر کے لیے۔ جی بے شک علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے تو کہاں ڈالی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا روح ڈالی جاتی ہے پورے جسم کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں نصف بدن کے لیے، کچھ لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں جسم میں ڈالی ہی نہیں جاتی ہے، کفن اور سینے کے بیچ میں روح رکھی جاتی ہے اور اس کا تعلق جسم سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال علماء کے اختلاف، لیکن یہی ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے اور اس کا
جواب دے دیتا ہے. 5ویں مرتبہ یہ ہوا کہ روح وہاں داخل ہو جاتی ہے. اور 6ٹھے مرتبہ روح کب ڈالی جا رہی ہے پھر؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کل قیامت کے دن جب آپ اٹھائے جائیں گے سب لوگوں کے جسم میں اس کی روح ڈالی جائے گی. یہ 6ٹھے مرتبہ روح ڈالی جا رہی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک مرتبہ نہیں ہے، 6 مرتبہ. رب تعالیٰ کی ربوبیت کا کیا کیا ہو، اس رب تعالیٰ کا اختیار بھی دیکھو کہ روح نکالی بھی جا رہی ہے، ڈالی بھی جا رہی ہے. مختلف مراحل سے مختلف مرتبے سے نکالی ڈالی جا رہی ہے. اس لیے مسلمانوں جتنے دیر موقع ملے رب کی عبادتیں کیجیے. آج ہمارے مجلس کو لوگوں کو بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء جب جاتے ہیں تو ان کے یہاں صرف یوں ہی فضائل پر تقریر ہوتی رہتی ہے، اس پر تقریر ہوتی رہتی ہے، اس پر تقریر ہوتی رہتی ہے، اس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. میں ایک حدیث آخری میں بیان کر کے بتانا جانا چاہتا ہوں. مختصر عمل ہے لیکن اگر تھوڑیا والے اس پر عمل کریں گے تو شاید اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا. مختصر عمل ہے. وہاں سفیان صاحب مسلم شریف کی حدیث پاک میں ادا فرمائے. حضرت عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ ہمارے جو مردے ہیں نا یہاں تشریف فرما بھی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ جلد قدیم میں 4تھی جلد میں ایک باب ہی باندھا ہے. بابو ایتانی الارواح لدیارہم بعد الرواح. ایتانی الارواح لدیارہم بعد الرواح کے نام سے ایک پورا رسالہ باندھا ہے. جی بے کہ شک. مردے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ مردے گھروں میں جاتے ہیں، سوموار کو جاتے ہیں اور نصف شعبان کو جاتے ہیں. اور آگے چل کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اختیار دیا ہے جب چاہے جہاں چلے جاتے ہیں. روحوں کا اختیار دیا ہے جب چاہے چلے جاتے ہیں. اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ ہمارے یہاں روحیں بھی موجود ہیں، آپ کے بیٹھنے کو بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کے سننے کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقبہ ابن عامر کی ایک روایت ملاحظہ فرما رہا تھا میں، اس لیے کہ جب جائیں کہیں تو کچھ عمل پیغام ہو، 1-2 ہی صحیح، لیکن اس کو لے کر کے جائیے تاکہ آپ کے کام آ جائے. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اونٹ چرانے کی باری آتی تھی. اونٹوں کو جیسے ہم لوگ جیسے چرواہے نہیں کرتے ہیں، ایک دن ٹولہ میں ایک دن لے جاتا ہے، دوسرا دن لے آتا ہے، کوئی لے جاتا ہے محلے بھر کا، ویسے ہی ہم لوگ اونٹوں کی چرانے کی باری لگتی تھی. محلے کا اونٹ ایک آدمی، بستی کا اونٹ ایک مرتبہ لے کر چلا جاتا تھا. فجاءت نوبت، ایک دن میری باری آ گئی تو میں فاشیتوں کا لفظ ہے، تو میں جب واپس لوٹا شام کے وقت فادرکتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائماً، تو میں نے دیکھا کہ میرے سرکار ایک جگہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں کہ جس نے وضو کیا، کامل وضو کیا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نام سے نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. وضو کیا، بہتر وضو کیا، کامل وضو. کامل وضو حضرت سے پوچھیے گا کامل وضو کس سے کہتے ہیں؟ چہرے کی جو حد ہے، ہاتھ پہننے کی جو حد ہے، پیر وغیرہ جو دھلنے کی حد ہے، اس حد سے کچھ زیادہ اگر کیجیے گا. اسی کو غرور محدلی کا بھی لفظ حدیثوں میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن غرور محدلی، چہرے کی چمک سے، ہاتھوں کی چمک سے کل قیامت کے دن آپ آ جائے وضو ہی سے پہچانے جائیں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھا تو وہ اگلا پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، ماں جو کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا ہی عمدہ کلام ہے. تو کسی کہنے والے نے اچانک ایک کہنے والے نے کہا کہ جیتا آنفا، شاید تو ابھی ابھی آ رہا ہے، شاید تو ابھی ابھی آ رہا ہے. ارے اس سے پہلے سرکار نے جو کہا وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ تھا. جب میں نے نظر گھما کے دیکھا تو کوئی دوسرے نہیں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے. کیا بات ہے، زندہ باد. میں نے کہا ارے حضرت بتا دیجیے کہ اس سے پہلے میرے سرکار نے کیا کہا تھا. بہت مختصر عمل ہے، تھوڑیا والوں جہاں والے بھی بیٹھے ہیں، اس مختصر عمل کو اپنا لیجیے.
حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اس سے پہلے جو سرکار نے فرمایا وہ اور عمدہ تھا، کیا ہے ذرا بتا دیجیے؟ اس سے پہلے فرمایا کہ جو کامل وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اس دروازے سے جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بہت ہی متاثر الحصول نہیں ہے، میسر الحصول ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وضو بنائیے اور وضو بنا کے کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لکھیے، جنت کے لیے 8 دروازے آپ کے کھول دیے جائیں گے۔ بے شک تو آپ جہاں جائیں اس طرح سے جائیں، جس محفل میں جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ دیر کی محفل نہیں تھی اور یہ آپ کا ڈیگ بھی انتظار کر رہا ہے، ہمارے مولوی صاحب بھی پہلو بدل ہی رہے ہیں، اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جس کسی میت کے یہاں چلے گئے، آج ہمارا جو ایک معاشرہ ہو گیا حضرت، اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں جنازہ ہو جاتا ہے لوگ جاتے ضرور ہیں لیکن دنیاوی باتوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کوئی پان کھا کے تھک رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے۔ ارے یہاں تو ٹھیک ہی ہے، کچھ دیہات میں، شہروں میں تو آجم عالم ہے، وہاں مدعا پڑا ہوا ہے، ادھر بیٹھ کر کے ناشتہ مار رہا ہے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ وہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو ایسا بیٹھیں لگے آپ ہی مر گئے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کیا جنازے کے آگے آگے نعت شریف پڑھتے ہوئے جانا صحیح ہے کیا سلام پڑھتے ہوئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصلاً تو جائز نہیں تھا، لیکن اب لوگوں میں اس قدر غفلت آ گئی ہے کہ اب جب جنازے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو پھر تماشا کرتے ہیں، اور جب جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار ہی کرتے چلے جائیں، ذکر و اذکار ہی کرتے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بتایا کہ ابتداء وقت کے ساتھ جو احکام میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے تحت میں یہ بھی فرمایا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ لوگ جاتے ہیں اس انداز میں، جس طرح سے جو چاہ رہا ہے جہاں چاہ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دنیاوی گپیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پوسٹر کی باتیں کر رہا ہے، کوئی چیٹی کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ کسی کے یہاں آپ جائیں تعزیت کے لیے، اگر قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے ہو، جب ان کا انتقال ہو جائے دفنا دیا جائے، تعزیت کے لیے جائیں، تعزیت کا 3 دن ہوتا ہے، جب جائیں آپ تو بیٹھ کر کے اگر ہو سکے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ 70,000 مرتبہ جس مردے کے نام سے کلام پڑھ کے بخش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پیدا فرما دے گا۔ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش کیا جائے گا۔ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث سے مشاہدہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث صحت قوت کو پہنچ چکی ہے۔ علامہ رفیع احمد اصفہانی صاحب نے ایک کتاب اصول حدیث کی لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث سرکار سے ہے کہ اگر میت کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش دیا جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث ضعیف تھی لیکن اس کا مشاہدہ کر لیا گیا ہے، اور مشاہدہ کس نے کیا ہے؟ نام سنیں گے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ سید المکاشفین علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف سے حاصل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا، اس دعوت میں بھی ایک ایسا جوان آیا تھا جو کشف جانتا تھا۔ کشف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری احوال کو بھی دیکھتا ہے، باطنی احوال کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ کے دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہیں، آپ کے سینے میں کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی باتیں جان لیتا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں جان لیا تھا کہ وہاں پر ایک کشف والا آ رہا ہے جو کشف کو جانتا ہے۔ کھانے کے لیے جب بیٹھا ہو تو بیٹھتے ہی رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میری ماں کو ابھی قبر میں عذاب ملنا شروع ہو گیا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کشف سے دیکھا کہ میری ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اچھا تو آپ کی ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کشف سے آپ جان لیے؟ کہا فرماتے ہیں علامہ محی الدین ابن عربی اس حدیث کو میں نے پڑھا تھا تو میں نے 70,000 مرتبہ
کلمہ شریف پڑھ کے رکھ لیا تھا، میں نے کسی کے لیے بخشا نہیں تھا، میں نے دل ہی دل میں اس کو ٹرانسفر کر دیا، اس کی ماں کے نام سے بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ جوان ہنسنے لگا، میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ پتا نہیں میری ماں کو کچھ دیر پہلے عذاب دیا جا رہا تھا، اب پھولوں کے سیر پہ لٹا دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ تو بہت نرم سلوک کیا جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ علامہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اب یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحت کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچ گئی ہے، آپ بھی کسی کے یہاں جنازہ ہو جائیں، کچھ کر پائیں یا نہیں کر پائیں، جائیں تو کچھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو چند کلمہ ہی میں اسے بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ 70,000 اور 1,00,000 کو نہیں دیکھتا ہے، رب تعالیٰ نیت کی دل کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ